ہم دو بھائی ہیں جو اپنے گاؤں کی مسجد میں سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. کل عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب نے تقریر کی، کہا کہ آمین دل میں کہیں، اور کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کچھ بھی نہ پڑھیں. وہ یار ان کو کیا پتا کہ آپ پڑھ رہے ہیں فاتحہ نہیں پڑھ رہے؟ تھوڑے سے کیمرہ لایا انہوں نے. ہاں آمین کا میں مان سکتا ہوں، بہت اونچی نہ کہیں، آمین درمیانی کہیں. ان کو کہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کی 11ویں تم لوگ کھاتے رہو، اور دیوبندی اور بریلوی دونوں ان کو غوث الاعظم کہتے ہیں. انہوں نے رفع الیدین سے طریقہ بھی لکھا ہے، اونچی آمین بھی لکھی ہے وہ نیت الطالبین میں. اور کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کچھ بھی نہ پڑھے، زور اثر میں بھی نہ پڑھے. میرا بھائی جو قرآن حدیث کے حوالے سے بھائی نو کنے کیا کہ انہوں نے والے دو تو انہوں منع کیتے ہیں مولویوں نے کچھ نہ کیا کرو. مولوی کی صرف خدمت کیا کرو بس، قرآن حدیث اس کو نہ بتایا کریں. یہ غدار ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس پوسٹ پہ بیٹھا ہے یہ تو آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ایک KFC کی دکان پہ جا کے میکڈونلڈ کے چپس بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیچنے دے گا تو ایک دیوبندی بریلوی کو گھسنے نہیں دے رہا، بریلوی دیوبندی کو گھسنے نہیں دے رہا، تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ہاں اتنا کہنے کیا ہے انہوں نے سمجھاؤ. امام صاحب کی بس بتا دیا بہت ہے، لکیر نہ پٹو، چپ کر کے اپنی بھی نماز پڑھو یار، چھڑ دو انہوں. امام دے مغر پہ وہ منو بدواوا دے نے، تو سڑ تو مر، دیکھا نہیں 12 بجے انہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، پیڑی زنانیاں بھی اس طرح بدواوا نہیں دینیا. اچھا وہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس سے ناراض ہوں گا. نہ سر، میرا اینا خون ود ہے. میں تو کہنا شکریہ مصباحی صاحب، شکریہ طارق مسعود، شکریہ توصیف راشدی کہ آپ لوگوں کی زبان نے لوگوں کو ہم تک پہنچایا ہے اور بیان کرنا. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو کہانیاں کراتے تھے نا کہ جی تھوڑے احترام سے بات ہونی چاہیے. دیکھیں انجینئر صاحب اتنی بدتمیزی سے بولتے ہیں، انجینئر صاحب کسی کو گالیاں تو نہیں نکالتے. ٹھیک ہے، اور وہ سنت کے مطابق پیشن سے بولتے ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہیں، نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج تیار کر رہا ہو. یہ آپ ممبر پہ اس طریقے سے تقریر کرتے تھے. میڑ کرنے سے چینج نہیں آتی دنیا میں، نہ اس زمانے میں آئی ہے نہ اس زمانے میں. ہاں پرسنل گفتگو میں کبھی کو بیٹھے کوئی گپ شپ ہو رہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے. جب دین کی بات ہوگی ایک ڈیکورم سے بات ہوگی تو اس میں تو پھر ظاہر ہے یہی سٹائل ہوگا. تو میں نے بہت پہلے دعویٰ کیا تھا مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں نرم کوئی نہیں ہے، اور وہ میں نے ثابت کر دیا. جن لوگوں پہ آپ کو زوم تھا نا کہ یہ سب سے نرم ہے، ان کی بھی جاگ چھوٹ رہی ہے، گالیوں پہ اتر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے لیے بھی ہم چادریں بچھاتے ہیں، اسلام امن کا دین ہے. میرے واسطے آگے سارے انہوں نے وضو ٹوٹ گئے نے، کیونکہ میں ان کی روزی روٹی پہ لات مار رہا ہوں نا. یہ صوفیاء کے واقعات سناتا ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو جب ہم نے ان کے انجینئرنگ کی ہے بجائے اس کا جواب دینے کے بدواؤں پہ اتر آئے تو دو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آڈی بدواواں نال کو جوڑنا ہوتا نا، اللہ دے بندے ہو تے پاکستان دا قرضہ اتر جاتا، IMF تباہ و برباد ہو جاتا. سارے رل کے بدوا کرو نا، ادارے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے جتنا ریکارڈ ساڑا رکھیا وہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے، اسی مکر جائیے. سانو یہ کہنے نہ پوے کہ آیا جے غوری، یہ کہنے ضرورت ہی نہ پوے. اسی کہ لیاؤ کتنے جے کاغذ. جس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ غیبی مدد آئی تھی نا، وہ جو کفار مکہ نے 3 سال کے لیے آپ کو ابو طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ، وہ جو معاہدہ لکھا تھا اسے وہ دیمک چاٹ گئی تھی. نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا. وہ جب کعبہ کھولا تو اندر وہ چاٹ چکی تھی، معاہدے ختم ہو گیا. اس طرح کا کوئی کارنامہ آپ بھی کریں نا، کہ آپ کے بزرگان دین جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروا دیں. IMF کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، دنیا سے ہر وہ ویڈیو ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے جس میں ہم نے اتنا قرضہ لے کے کھایا ہوا ہے. موجے لگ جائے، کرو نا کچھ.